عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے کوفے والوں، تمہارے اندر سعید بن جبیر جیسا مفسر موجود ہے، ان کے ہوتے مجھ سے کیوں پوچھتے؟ ان کی تفسیر یہ ہے شاید کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کس کے لیے؟ جو شخص کو دنیا اللہ سے غافل کر دے، لیکن اگر دنیا کو اللہ کے لیے وسیلہ بنا دو، بھائی اچھا کھاؤ تو زیادہ نفل پڑھو۔ ایک بزرگ کو کسی نے حلوہ پیش کیا، اس نے کہا اچھا، اپنے نفس سے کہا کہ روز تو سوکھی روٹی کھا کر 2 رکعت تک اشراق پڑھتا تھا اور آدھا پارا تلاوت کرتا تھا، آج تو حلوہ کھلاؤں گا، جب 4-6 رکعت اور پڑھے گا تو اور تلاوت اور کرے گا۔ خوب پڑھوایا، 2 رکعت پڑھ کے پھر نفس کہے کہ لاؤ حلوہ، پھر کہے نہیں ابھی 2 رکعت اور پڑھ لو، پھر 2 رکعت پڑھواتے تھے اپنے نفس سے، اس کے بعد پھر نفس کہتا تھا آپ کھلاؤ حلوہ، پھر کہتے نہیں 2 رکعت اور پڑھ لیں، 20 رکعت پڑھوا لی، پھر حلوہ کھلایا۔ اللہ والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے، سبحان اللہ، نعم المال، وہ مال بھی نیک ہو جاتا ہے جو نیک بندوں کے پاس آتا ہے۔ دیکھا حلوہ اس کے پاس گیا، ایک اللہ کے ولی کے پاس، تو انہوں نے 20 رکعت نفل اور پڑھ لی، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی فاسق فاجر کے پاس حلوہ جائے تو اس حلوہ گھسے گا اور پھر سنیما دیکھے گا، ٹی وی وہ دیکھے گا اور ہوا کھولتا رہے گا کروڑ بدل کے ساری رات، اور کوئی اس کا مقصد۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ کھانے کا نام ہے عیش، اگر عیش اس کا نام ہے کہ مچھلی کباب اور گویا اور شامی کباب اور بریانی اور کوفتے اڑا رہے ہیں، تو تم سے زیادہ کھاتا ہے سانڈ، سانڈ پھر تم سے زیادہ عیش میں ہے۔ بیل سانڈ سمجھتے ہو، بیل ہے، اور فرمایا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سانڈ تم سے زیادہ عیش میں، کیونکہ وہ کبھی کچھ سوچتا بھی نہیں، تم تو پھر بھی کچھ فکر مند ہو جاتے ہو۔ بادشاہوں سے زیادہ عیش میں ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو کچھ سوچنا پڑتا ہے مخالف پارٹیوں کے بارے میں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے، لیکن سانڈ ہے کہ خوب عیش کرتا ہے، اس کا یہ کوئی ایک طرف عیش نہیں۔ اس عیش کی مثال کیا ہے؟ جو لوگ اللہ سے دور ہو کر خدا کو ایسا یاد نہیں کرتے جیسا اللہ کے اولیاء یاد کرتے ہیں، جیسا خدا کے عاشقین یاد کرتے ہیں، جیسا آپ اپنی محبت سے اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہائے مولانا نوری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا والوں صبر ہے، فرماتے ہیں کہ اے کہ صبرت میں اے دنیا والوں، تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کی جدائی سے تم غمگین ہو جاتے ہو، تمہیں صبر نہیں آتا۔ اگر جوان بیٹا مر جائے، تمہاری جوان بیوی بیمار ہو جائے تو تمہیں صبر نہیں آتا، تم رونے لگتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو۔ اے کہ صبرت میں اے دنیا والوں، تمہیں صبر اپنے بیوی بچوں سے نہیں آتا۔ صبر جوداری سے رب ظلم، اس محسن اس احسان کرنے والے رب سے تم کیسے صبر کر لیتے ہو، کیسے نماز چھوڑ دیتے ہو، کیسے ان کی یاد تم چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا حق تو زیادہ ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو لوگ نہیں جانتے ان کی مثال ایسی ہے، ملاؤں کی تقریر، وہ تو خیر وہ تقریر ملا کی خشک تقریر کو تو میں نہیں کہتا، لیکن انشاءاللہ اگر کسی درد بھرے دل سے پالا پڑے گا تو آپ اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ کی محبت کوئی چیز ہے۔ انشاءاللہ سلطنت کے تخصصات مل جاتے ہیں، اور اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیان ہوتا تھا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے نکل جاتے تھے، بڑے بڑے رئیس مارے خوف کے، اور کبھی عشق محبت پہ اتنا مزہ آتا تھا کہ کیا ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو بھول کر کے آخرت کو ٹوٹی پھوٹی نماز کو پڑھ لیا، یعنی چالو کام دنیا کے لیے تو بلڈنگ نہایت شاندار، فرش موزیک سے کم نہ ہو، صوفے ضرور لگے، پنکھے اور سانس کے وہ اس میں جھاڑو فانوس لگے، لیکن نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتا ہوں۔ نماز اللہ ٹوٹی پھوٹی نماز کے لیے رہ گیا، خدا کی ذات ٹوٹی پھوٹی عبادت کے لیے ہے۔ آپ کا حلوے میں مٹھاس کم نہ ہو، چائے میں ذرا سی چینی کم ہو جائے تو بیوی کو ایک تھپڑ لگا دیتے ہو، کیا چائے پھیکی پلائی، نمک تیز کر دیا تو ایک راپٹ لگایا، لڑ گئے بیوی سے۔ دوسرا ذرا سی باتوں سے دنیا اگر ذرا سی آپ کی خراب ہو تو آپ پر غم آ جاتا ہے، بیوی بچوں پر ڈنڈے اٹھا لیتے ہو، لیکن نماز روزہ خراب ہو جائے، اللہ کی عبادت و محبت چالو ہونا چاہیے، نہیں یہ بات نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کے اللہ کو بھول کر کے سمجھتے ہیں کہ میں آج مرغ کی بریانی کھائی، واہ واہ بڑی عیش کی زندگی ہے، فرمایا عیش تو اللہ والوں کو حاصل ہے، عیش تو انبیاء کی جانوں کو حاصل ہے، عیش تو ان کو حاصل ہے جنہوں نے اللہ کی محبت کو سیکھا ہے، اللہ کا نام لینا سیکھا، محبت سے نام لینا سیکھا، جو اللہ کے عاشق ہوئے، جن کے سینوں میں خدا آ گیا، جن کے دل میں وہ دل کا مالک آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشا میں محفل، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں،